دفعہ دے دیں. شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ لکھا گوشت ایسا نیچے لٹک رہا تھا پنڈلی سے. اللہ نے فرمایا پنڈلی مار زمین پر. جیسے زمین پر مارا پانی کا چشمہ باہر آ گیا. فرمایا اس کو پی لے. جیسے پی لیا اندر کی ساری بیماری ختم. فرمایا نہا لو. جیسے نہا لیا باہر کی ساری بیماری ختم ہو گئی. اور کونے میں کھڑے ہو گئے اور ان کی بیوی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی. ان کو ہی پوچھ رہی میرا یہاں ایک شوہر تھا نا یہ کوڑی پر پڑا ہوا تھا وہ دیکھا کیا تم کو؟ تم کو دکھا؟ دیکھو ساری باتوں کا خلاصہ دوست عزیز بزرگوں یہ ہے کہ مجمع نیت کرے ہم سوائے اللہ کے کچھ نہیں کہیں گے. کرتے نہیں ہیں انشاءاللہ. دوسری گزارش ایک تو ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز پر امت کو لانا. دونوں کام یہ مجمع لے کر یہاں سے چلا جائے. پہلے مثال دیتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فیروز لولوی نے خنجر مارا. کیسا مارا تو بھی بتاتا ہوں. محراب میں چھپ کر بیٹھا تھا رات کو اور پورا خنجر زہر میں بھگویا تھا اور اسی کا وہ کام کرتا تھا بڑائی کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی تھی اور یہ محراب سے باہر نکلا ان کو مارا اور بھاگنا شروع ہو گیا. تو جتنے صحابہ کو لگا علماء نے لکھا 12 صحابہ کو لگا وہ بھی سب شہید ہو گئے. آخر میں اس کو کیسے پکڑنا تو ایک صحابی رسول نے چادر پھینکی. چادر اس کے جسم پہ گری. یہ سمجھا کہ اب میں پکڑا گیا تو اس نے اپنا پیٹ پھاڑا. سنا آگے سناتا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں میں مسجد کے آخر میں تھا. پہلے قرآن کے بلند پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اچانک دھیمی ہو گئی. میں یہ سمجھا آگے کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور آگے حادثہ دیکھو کیسا ہوا ہے. دیکھو ابھی میں مثال دے رہا ہوں. اسی حالت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیچھے آئے. عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا اور صف میں بیٹھ کر فجر کی نماز پوری کی. ہم سب کو کسی کو گنجائش ہے جو یہ کہے کہ نماز کے لیے میرے کو عذر ہے؟ آگے سنیے. لوگوں نے ایسی چادر ڈھانک دی گھر میں. اطراف میں لوگ جمع ہو گئے. یہ سوال دل میں ہے کہ انتقال کر گئے ہیں یا بے ہوش ہے. کیسے پتا چلے گا؟ ایک نے کہا آسان عمل ہے. اور کیا؟ ان کے قریب جاؤ اور اتنا ہی کہو الصلاۃ. ایک آدمی قریب آیا کہ امیر المومنین الصلاۃ. سیدنا عمر نے چادر پھینک دی. فرمایا ہاں ہاں جو نماز نہ پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. آگے سناؤ تو ذرا علماء کو ہمارا یہ نہ ہو جائے. اس حالت میں بھی بیٹھتے تھے اور زخم سے خون بہتے رہتا تھا اور اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے. امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا. یہ تو آئے سیدنا عمر کی زندگی میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے منزل وفات میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں مسجد میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو تاکہ میں غسل کر لوں. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ غسل کیا اور تینوں مرتبہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. امی عائشہ فرماتی ہے چوتھی مرتبہ غسل کیا 2 آدمیوں کا سہارا لیا چلا نہیں جا رہا تھا. یہ دونوں انگوٹھوں کی نشانے سے گر رہے تھے. اسی حالت میں مسجد گئے ابو بکر کے بازو میں بیٹھے اور اس حالت میں بھی نماز پوری کی. ہم میں سے کسی کو گنجائش ہے کہ ہم نماز چھوڑ دے؟ آگے سناتا آپ کو. یہ ہمارا ممرہ کا مجمع ہے ماشاءاللہ. سارے پڑھے لکھے ذمہ دار لوگ ہیں. اگلا کام وہ کریں گے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. فجر کی نماز پڑھائی اور ایسا مسجد کی طرف نظر ڈالی تو ایک آدمی نظر نہیں آیا. اس کا نام لکھا ہے سلیمان بن حثمہ رحمت اللہ علیہ. بازار گئے. بازار سے فوراً ان کے گھر گئے. گھر جا کر ان کی والدہ دروازے پر کھڑی تھی.
اور کیا بات ہے تمہارے بیٹے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے؟ فرمایا رات بھر نوافل پڑھتے رہے، صبح کو آنکھ لگ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش کے رات بھر سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، یہ رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، محلے میں ایک آدمی بھی مسجد میں نہیں آیا تو اس کی ملاقات کے لیے کون جائیں گے؟ ہم جائیں گے۔ آگے دو اصول یاد رکھنا، مسجد میں کون نہیں آتا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں مسجد میں دو آدمی نہیں آتے تھے، یا تو یہ آدمی بیمار ہو گیا یا تو اس کے اوپر نفاق کا بدنما دھبا لگ گیا ہے، یہ دو ہی آدمی مسجد میں نہیں آتے تھے، نہیں تو آدمی قدم گھسیٹتے ہی مسجد میں آتا تھا۔ مثال دیتا آپ کو، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میری آنکھیں نابینا ہے اور میرا جو پارٹنر ہے نا اس سے میری بنتی نہیں، اور رات کو جب میں نکلتا ہوں تو پتھر سے یا کبھی درخت سے ٹکرا جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ پر میں سنتا ہوں، تیرا مسجد آنا ضروری ہے۔ کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں دی؟ آگے سنو، چھوٹی سی بیماری آئی نا، بیماری، ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے، اس میں چھوٹی سی بیماری آئی نماز چھوڑ دیتے، ورنہ تمہیں مجھے پتا نہیں کہ نماز میں ہی شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور اپنی چادر کا حصہ حضرت علی پر ڈالا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت باندھی، سلام پھیرا اور کیا فرمایا، علی جس چیز کا سوال میں نے اللہ سے اپنے لیے کیا وہ آپ کے لیے بھی کیا ہے، اور جس چیز کا میں نے سوال کیا اللہ نے میرا سوال ہمیشہ پورا کیا ہے، جا اللہ تجھ کو شفا دے۔ اللہ نے کہتے میں چند قدم ہی چلا تھا اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ لیکن ہم ادنا بیماری پر سب سے پہلے کیا چھوڑ دیتے؟ معاف کرنا۔ چھوٹا سا مشورہ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طبہ نے، کس پر؟ ان کی آنکھ کی بینائی جا رہی تھی، چھوٹا سا مشورہ تھا 1 ہفتے تک سجدہ نہ کرنا اور 1 ہفتے تک چت لیٹنا۔ ابھی میں آ رہا تھا صبح کو یہاں تخت پر، دوپہر کو ایک بچے سے چت لیٹا ہوا تھا، الٹا، کبھی نہیں الٹا لیٹنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الٹا سونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا جملہ بہت سخت ہے، جہنمی لوگ جہنم میں الٹا لیٹیں گے، کبھی نہیں سونا الٹا۔ آگے سنیں، ابن عباس کو جیسے مشورہ دیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا یا پوچھنے کے لیے بھیجا ابو ہریرہ کو اور مدینہ کے فقہا کو، سب کا ایک ہی جواب تھا 1 ہفتے میں آپ سجدہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو 1 ہفتے کی نمازوں کا کیا؟ حضرت ابن عباس آنکھ کی روشنی جانے پر صبر کیا، لیکن انہوں نے تختے پر سجدہ کرنا یہ بھی پسند نہیں کیا۔ لیکن آج کے علماء نے اجازت دی ہے، وہ تو کمال تقویٰ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے احتیاط برتا۔ لیکن ہم آپ سب سے گزارش کر رہے، نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اگلی گزارش آپ سے، آج کا مسلمان کیا کہتا؟ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں۔ معاف کرنا، اگلا جملہ بہت چھپتا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا پہلے یہ تو دیکھو کہ نماز تمہارے لیے دعا کر رہی ہے یا بد دعا کر رہی ہے؟